الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جی 9ویں سبق میں بات شروع ہوئی تھی حلم اور بردباری کے بارے میں. حلم اور بردباری بتایا تھا کہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، سماج میں رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک انسان کا اخلاق ایک جیسا نہیں ہے. کچھ کی باتیں کسی کو پسند آتی ہیں، کچھ کی نہیں پسند آتی. مسئلہ یہ ہے کہ انسان معاشرے میں ہی رہ سکتا ہے، معاشرے کے بغیر اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، نہ مادی نہ معنوی. ٹھیک ہے، اور ایک طرف ہر انسان ایک جیسا بھی نہیں ہے، بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ کیا ہم ان سے لڑائی؟ دو راستے قابل تصور ہیں، تصور کے قابل آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن دونوں راستے پریکٹیکل میں ناممکن ہیں. یا تو ہم ان سے روابط، اپنے رابطے تعلقات ختم کر دیں، تو یہ پریکٹیکل میں ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ یہ والا راستہ پریکٹیکل میں ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کس سے رابطے قائم توڑیں گے، کس سے اپنے تعلقات توڑیں گے؟ کیونکہ ہر انسان دنیا میں کوئی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو بالکل ہی پرفیکٹ ہو. ممکن ہے کہ اگر ہم کسی سے باتوں سے اگر ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم اس سے تعلقات توڑ لیں، تو اور دوسرے لوگ ہم سے تعلقات توڑ لیں. تو یہ والا راستہ پریکٹیکلی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی بد اخلاقی کرے اس کو مار دے، ڈانٹ دے، تنبیہ کر دے. تو یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ پریکٹیکل میں یہ بھی ایک طرح سے ناممکن ہی ہے. کیونکہ اگر انسان کہ ہر ایک کو یہی ہے کہ اگر وہ نادانی کرے، غلطی کرے تو اس کو مارا جائے، تو پھر کتنوں کو ماریں گے؟ اور پھر ممکن ہے کہ اور لوگ بھی ہمیں تنبیہ کریں. یہ والا راستہ ہمارے خلاف بھی اپنائیں ہماری غلطیوں پر. لہذا دونوں راستے ناممکن ہیں. پھر کیا کیا اسلام نے؟ ایک راستہ بتایا ان سے الگ. وہ کیا راستہ بتایا؟ حلم اور بردباری. کا آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی، حلم اور بردباری کے ذریعے اس نظریے کو انہوں نے کہا کہ اس کو پیش کرنے کے لیے، اس کی تشریح کے لیے 3 چیزوں کے اوپر 3 نقطوں کی وضاحت پہلے کرنا ضروری ہے. پہلی، اسلام میں غصے کی صحیح جگہ کیا ہے، اور یہ جو انسان کے اندر قوت رکھی ہے، قوت غضبیہ، اس کا استفادے کا طریقہ کیا ہے. یہ طاقت جو انسان کے اندر غصے کی اللہ نے رکھی ہے، اس کو کیسے یوز کیا جائے، صحیح طریقہ کیا ہے، اس چیز کے بارے میں بتائیں گے. دوسرا، اسلام مذہب میں حلم اور بردباری اور غصے کو پی جانے کی کیا اہمیت ہے. حلم بردباری یعنی غصے کو، حلم کے معنی برداشت کرنا، کنٹرول کرنا، بردباری. تیسرا، غصے کو پی جانے کے متعلق بعض واقعات اور مثالیں پیش کریں گے. تو آج غیظ و غضب کے بارے میں بتائیں گے کہ غصہ، اس کی کیا جگہ ہے اسلام میں اور اس کو کیا کہا گیا ہے. متعدد اسلامی روایات میں مختلف اور بہت کافی اسلام کی کافی روایات میں غصے کو بری صفت کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے پرہیز کی دعوت دی گئی ہے. بعض روایات میں غصے کو تمام برائیوں کی کنجی کہا گیا. کی تمام برائیاں، مثلا ایک کمرے میں بند ہیں، تمام برائیاں ایک کمرے میں بند ہیں، جب تک بند ہیں جب تک چابی اس کے تالے میں نہ لگ رہی. وہ کیا ہے؟ غصہ. جس دن غصہ آیا، اس دن، اور غصے کو کنٹرول نہ کیا، تو ساری اندر کی غلاظتیں، گندگیاں نکل کے باہر آ جائیں گی. کیونکہ غصہ ہی تو ہے جو انسان کو کنٹرول جب کھو دے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اور برائیاں کتنی نکل کے آئیں گی جھٹ دینے سے، حسد، بغض، کینہ، یہ سب چیزیں پھر نکل کے آئیں گی. ایسا ہی ہوتا ہے. آئیے، پھر انسان ادب، اخلاق سب کھو دیتا ہے اگر غصہ کنٹرول نہ ہو. اس لیے اس کو، غضب کو کیا کہا گیا؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الغضب مفتاح کل شر. غصہ ہر شر، ہر برائی کی چابی ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ جی. اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کے چند کے مندرجہ ذیل اقوال کو ملاحظہ فرمائیں. مندرجہ ذیل یعنی نیچے جو درج کیے گئے اقوال ہیں مولا کائنات کے، ان کو آپ توجہ کیجئے. مولا کائنات کیا فرماتے؟ الغضب شر. غصہ ایک شر ہے، غصہ ایک شر ہے. ان اطلقتہ، اگر اسے چھوڑ دو تو دم مرا،
تو یہ ویران کر ڈالے گا، تباہی مچا دے گا۔ غصہ ایک شر ہے، اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ ویران کر ڈالے گا۔ اور کیا فرماتے ہیں مولا کائنات؟ الغضب یردی صاحبہ ویبدی معایبہ، غصہ کرنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس کے عیبوں کو آشکار کر دیتا ہے، اس کے جو عیب ہیں وہ سب ظاہر ہو جاتے ہیں، نکل کے باہر آ جاتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ الغضب یثیر قوامن الحقد، غصہ جو ہے وہ چھپے ہوئے کینوں کو ابھار دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے خوشی سے اچھے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن دل میں کیا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ جس دن غصہ آ گیا سارا کینہ باہر نکل کے آ جاتا، تو نے اس دن یوں کیا تھا، تو تو یوں ہے اور تو تو ہوں ہے، سارا نکل کے باہر آ جاتا ہے، جتنے بھی کینہ حسد ہے ایک دوسرے کا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جی جی تو غضب، غصہ، چھپے ہوئے جو کینے ہیں نا، کینہ حسد، وہ کینے سب باہر آ جاتے ہیں۔ دوسری روایات میں غصے کو جلا دینے والی آگ کے شعلوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے غصے کو؟ جلا دینے والی آگ کے شعلے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الغضب جمرۃ من الشیطان، غصہ شیطان کی آگ کا شعلہ ہے، شیطان کی آگ کا شعلہ ہے غصہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام الغضب نار موقدہ، غصہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، من کظمہ اطفاہا، جس نے اس غصے کو پی لیا تو اس نے گویا کہ اس آگ کو بجھا دیا، ومن اطلقہ، اور جس نے غصے کو آزاد چھوڑ دیا، کان اول محترق بہا۔ تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ غصے پہ اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو سامنے والے کو نقصان پہنچائیں گے آپ، اپنے آپ کو بھی نقصان۔ تو یہ کہہ رہے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ غضب، غصہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس نے غصے کو پی لیا اس نے اس آگ کو بجھا دیا، اور جس نے اس غصے کو آزاد چھوڑ دیا تو کانا اول محترقین بہا، تو سب سے پہلا جلنے والا اس شعلے میں خود ہی ہوگا، اس شعلے میں سب سے پہلا جلنے والا وہ خود ہوگا اگر اس نے غصے کو آزاد چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، غصہ ایک شعلہ اور آگ ہے، جس نے اس کو ضبط کر لیا، غصے کو پی لیا، اس نے اسے بجھا دیا آگ کو، اور جس نے اس کو یوں ہی چھوڑ دیا تو خود وہی پہلا شخص ہوگا جو اس آگ میں جلے گا۔ کیا فرماتے پھر مولا کائنات؟ احذر الغضب، غصے سے بچو، فإنه جند من جنود ابلیس، اس لیے کہ یہ ابلیس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے یہ غصہ۔ کچھ روایات میں غصے کو دیوانگی کا ایک قصہ بتایا گیا ہے۔ بتائیے غصے کو کیا کہا گیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے کنٹرول نہیں کر پاتا باولا لگتا ہے، باولا، دیوانہ، اور لگتا نہیں ہے، روایات میں کہا ہی گیا ہے دیوانہ، کہ دیوانہ ہے۔ دیکھیے آپ مولا کائنات فرماتے ایاک والغضب، غصے سے بچو، پرہیز کرو۔ کیوں؟ فاولہ جنون، اس لیے کہ اس کی ابتدا میں تو جنون ہے، دیوانگی، اس کی ابتدا دیوانگی ہے، وآخرہ ندم، اور آخر میں پچھتاوا۔ دیکھ لیجیے آپ کتنے بھی جگہ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اپنی ہی غوروں کو تو چھوڑیے، اپنے آپ کا دیکھ لیجیے، جب آپ لوگوں نے غصہ کیا اور اس پہ کنٹرول نہیں کیا تو آپ نے غصے میں آ کر جو کام بھی کیا تو شروع میں تو دیوانگی، دیوانہ ہی لگتا آدمی، اور جب کر چکتا ہے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو بعد میں پچھتاتا ہے کہ مجھے اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی غصہ ایسا نہیں ہے جس کے بعد انسان کو اگر کنٹرول نہ کرے کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے، کوئی غصہ ایسا نہیں ہے، چاہے آپ غلطی پہ نہ بھی ہوں، سامنے والا غلطی پہ ہے، غصہ آیا آپ کو، آپ نے غصے میں آ کے کوئی بھی قدم اٹھایا، چاہے غلطی اس کی تھی، آپ کی بالکل نہیں تھی، پھر بھی آپ نے اگر غصے کو کنٹرول نہیں کیا تو بعد میں پچھتانا ہی پڑتا ہے بعد میں۔ اور دیکھیے جو صفات ایسی ہو کہ جس کی ابتدا جنون اور آخر میں پچھتانا ہی پڑتا ہے تو کتنی بری صفت ہوگی وہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ جب اتنی گھٹیا، اتنی پاست، اتنی بری صفت ہے، یہ اتنی خطرناک ہے کہ ابتدا جنون اور آخر میں پچھتانا ہی پڑتا ہے، تو پھر یہ قوت خدا نے رکھی کیوں انسان کے اندر؟ نہ قوت رکھتا نہ غصہ آتا۔ اس کا جواب آگے چل کے دیں گے، فی الحال اس کا دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، الغضب من الجنون، اور کیا فرماتے ہیں مولا کائنات؟ غضب، غصہ ایک قسم کا جنون ہے، دیوانگی ہے۔ کیوں؟ لأن صاحبہ یندم، اس لیے کہ غصہ کرنے والا ہمیشہ پچھتاتا ہے،
ہمیشہ پچھتاتا ہے. فَإِن لَمْ يَنْدَمْ، اب یہ مت سوچنا کہ ہم نے تو بہت سے لوگ دیکھے انہیں کوئی پچھتاوا ہوتا ہی نہیں ہے. فَإِن لَمْ يَنْدَمْ، اگر وہ نہ پچھتائے تو سمجھ لو فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكَمٌ، کہ اس کی دیوانگی، پاگل پن بہت مضبوط ہو چکا ہے، تکڑا والا پاگل ہو گیا ہے وہ. اب اگر کوئی انسان غصہ کرنے کے بعد، غصے کو آزاد چھوڑنے کے بعد، کنٹرول نہ کرنے کے بعد میں نہ پچھتائے، اس نے پچھتانا چھوڑ دیا بلکہ اور الٹا خوش ہوتا ہے غصہ نکال کے، تو سمجھ لو کہ دیوانگی کی لاسٹ سٹیج پہ ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے. غصہ ایک قسم کا جنون ہے، اس لیے کہ غصہ کرنے والا اپنے کام پر پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اگر پشیمان نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیوانی یقینی ہو گئی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی. اب دیکھیے کہ کتنا زبردست بتایا گیا ہے غضب کو، کتنا خطرناک بتایا گیا ہے غصے کو، کتنا خطرناک. الغضب یفسد الالباب ویبعد عن الصواب، غصہ عقلوں کو خراب کر دیتا ہے. الغضب یفسد، فاسد کر دیتا ہے، یعنی خراب کر دیتا ہے الباب، عقلوں کو. ویبعد عن الصواب، اور ثواب سے دور کر، راہ ثواب سے دور کر دیتا ہے، نہیں سیدھی راستے سے، ٹھیک راستے سے، اچھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من لم یملک غضبہ لم یملک عقلہ، جو انسان اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکتا، جس انسان کو اپنے غصے پر قابو نہیں ہے، اسے اپنی عقل پر بھی اختیار نہیں رہتا ہے. کتنا کہتے ہیں لوگ کہ بھائی میں غصار، بڑا غصار آدمی ہے، اس سے بچ کے رہنا، یا وہ خود کہتا ہے جب مجھے غصہ آ رہا ہو تو ہٹ جایا کرو، کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب عقل بھی کنٹرول نہیں کر سکتا انسان، اپنی غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو عقل پہ بھی قابو نہیں. اب ہمیں پتہ لگ گیا کتنی بری صفت ہے یہ، پتہ لگ گیا اتنی روایات سے مولا کائنات کی کتنی روایتیں تھیں یہاں، اور چھٹے امام کی اور رسول کی کتنی خطرناک ہے یہ صفت. اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اسلامی روایات میں غصے کو ناپسندیدہ اور مذموم بری صفت کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ کیوں، جب اتنی بری چیزیں کیوں رکھی خدا نے، وہ آگے بتائیں گے. جبکہ دوسری روایت میں غصے پر قابو پانے اور اس کو کنٹرول کرنے کو ایک پسندیدہ اور اچھی صفت قرار دیا گیا ہے. روایات میں غصے کو بہت خطرناک صفت، بہت بری صفت کہا گیا، اور دوسری روایت میں غصے کو کنٹرول کرنے کو بہت اچھی صفت کہا گیا. تو اس کا مطلب غصے کو کنٹرول کرنا بھی بہت اچھی صفت ہے. جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں افضل الملک ملک الغضب، بہترین خزانہ غصے پر قابو پا لینا ہے، بہترین سرمایہ غصے پر قابو پا لینا ہے. اور یہ بھی فرماتے ہیں آپ اقدر الناس علی الصواب من لم یغضب، صحیح راستے پر سب سے زیادہ قدرت اسے حاصل ہوتی ہے جو غصہ نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں کیا فرمایا مولا کائنات، ظفر بالشیطان من غلب غضبہ، جو انسان اپنے غصے پر کنٹرول کر لے وہ شیطان پر کامیاب ہو جاتا ہے. وہ انسان شیطان پر کامیاب ہو جاتا ہے جو اپنے غصے پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن ظفر الشیطان بمن ملکہ غضبہ، اور شیطان اس پر کامیاب ہو جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے کہ جس کے اوپر اس کا غصہ غالب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو شخص اپنے غصے پر قابو آ جائے، جس شخص کو، وہ شیطان پر غالب ہو گیا، اور جس پر اس کا غصہ مسلط ہو گیا اس پر شیطان غالب ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ اب پھر کیا فرماتے ہیں آگے، الغضب عدوٌ، الغضب عدوٌ، غصہ تمہارا دشمن ہے، فلا تملکوا نفسک، لہذا اپنے آپ کو اس کے کنٹرول میں نہ دے دینا. غصہ تمہارا دشمن ہے، لہذا اپنے نفس کو اس کے حوالے نہ کر دینا، اپنا کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہ دے دینا، وہ تمہارا دشمن ہے. من غلب علیہ غضبہ، من غلب علیہ غضبہ وشہوتہ، جس شخص کے اوپر اس کا غصہ اور شہوت غالب آ جائے، فہو من حیز البہائم، تو اس کا شمار چوپائر جانوروں میں ہوتا ہے. آپ ہی دیکھیے کہ انسان اور حیوان میں پتہ ہے کس چیز کا فرق ہے؟ کھاتا انسان بھی ہے، جانور بھی، چلتا انسان بھی ہے، جانور بھی، اولاد وہ بھی کرتا ہے، انسان بھی. ٹھیک ہے، سب چیزیں سیم ٹو سیم ہیں. تو پھر فرق کیا ہے انسان اور حیوان میں؟ عقل کا. کس چیز کا؟ صرف عقل کا فرق ہے کہ انسان کے پاس عقل ہے، شعور ہے، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے. اسی چیز کا ایک فرق ہے، اسی چیز سے انسان ہے
اور یہی چیز اگر غصے سے ختم ہو جائے تو پھر جانور ہوگا نہیں ہو گیا وہ، پھر وہ جانور ہو گیا نہیں ہو گیا. اسی لیے کہا گیا اس روایت میں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ مولا نے کہا ہے کہ جس کے اوپر اس کی شہوت اور غصہ غالب آ جاتا ہے وہ چوپائے میں شمار ہونے لگتا ہے، اس کا شمار چوپائے اور جانوروں میں ہوتا ہے. تو یہ کیسے یہ اسی طرح سے کہ اگر انسان کے پاس جو چیز امتیاز تھی، برتری کی، وہ عقل تھی، وہ عقل ہی اس پہ سے کھو دے، وہ اسی پہ کنٹرول کھو دے، تو پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق؟ شہوت اس پہ بھی غالب ہے، ہر چیز وہ اپنے لیے چاہتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کس کا کھا رہا ہوں میں، کیسے کھا رہا ہوں. غصہ اس پہ بھی ہے کہ وہ کسی کو بھی مار پھاڑ کر دیتا ہے. ایسا ہی اگر انسان ہو جائے تو بتائیے انسان میں اور چوپائے میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر ایک ہی چیز کا تو فرق ہے انسان میں اور جانور میں. انسان میں اور وہ ہے عقل، اور عقل کا دشمن کون ہے؟ غصہ. بعض روایات میں غصے پر غالب آ جانے والے شخص کو سب سے قوی اور طاقتور انسان قرار دیا گیا ہے. طاقتور انسان اس کو نہیں کہا گیا جو بڑے بڑے ویٹ اٹھا لے، وزن اٹھا لے اور یہ اسے پچھاڑ دے اور اسے. روایات میں سب سے قوی انسان اس کو کہا گیا جو اپنے غصے پر غالب آ جائے. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، طاقت کا معیار زور آزمائی نہیں ہے کہ طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ سامنے والے سے یا بڑے لوگوں سے زور آزمائی کریں، کشتی کریں. نہیں، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ طاقتور انسان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے. نیز آن حضرت رسول اکرم یہ بھی فرماتے ہیں، انہی سے منقول ہے، السرعۃ کل السرعہ، السرعۃ کل السرعہ، السرعۃ کل السرعہ. 3 بار دہرایا یہ لفظ آپ نے. حقیقت میں پہلوان وہی ہے، حقیقت میں پہلوان وہی ہے، حقیقت میں پہلوان وہی ہے. الرجل الذی یغضب، وہ انسان کہ جس کو غصہ آئے، فیشتد، جی، اور اس کا غصہ آ جائے اور اس کا چہرہ، وہ یحمر، اس کا وجہ، اس کا چہرہ سرخ ہو جائے. غصہ آئے، غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو جائے. یقشعر جلدہ، اور اس کا جسم کانپنے لگے غصے میں، لیکن پھر بھی فیسرع غضبہ، پھر بھی وہ اپنا غصہ کنٹرول کر لے، اپنا غصے پر قابو پا لے. وہ ہے سب سے بہادر طاقتور انسان کہ اسے جب اگر غصہ آ جائے، غصے کے مارے منہ سرخ ہو جائے، جسم کانپنے لگے غصے کے مارے، اتنا غصہ آ جائے، پھر بھی اس کے بعد وہ اس پر کنٹرول حاصل کر لے، غصے پر قابو پا لے، تو یہی سب سے طاقتور انسان ہے. مولا کائنات فرماتے اقوى الناس من قوى على غضبه، لوگوں میں سب سے زیادہ قوی انسان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے. سب سے طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو 2 3 کو پچھاڑ دے، کشتی میں، لڑائی میں، جھگڑے میں مار دے، پیٹ دے. نہیں، سب سے طاقتور انسان مولا نے کسے کہا؟ جو سب سے زیادہ اپنے غصے پر قابو پا لے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا قوت کرد الغضب، غصے کو ضبط کرنے سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ غصے کو کنٹرول کر لینا. تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے دور کا ایک قصہ نقل ہے. قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی عرب والا مدینے آیا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا واضح و نصیحت فرما دیجئے یا رسول اللہ، کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو آن حضرت نے اس سے فرمایا لا تغضب. اتنا سا جملہ کہا آپ نے. کیا کہا؟ لا تغضب، غصہ نہ کرنا. کیا کہا؟ لا تغضب. ابھی آپ کسی کے پاس جائیں کہ نصیحت کر دو، کئی گھنٹے کی کہہ دے گا مثلا، لیکن وہ آیا سب سے اہم کیا ہے؟ یہی ہے نا، سب چیزوں کی جڑ یہی ہے. رسول نے اتنا سا جملہ کہا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. آپ نے مزید اور کچھ نہیں کہا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے بھی اسی پر اکتفا کی، اتنا ہی کافی سمجھا، چلا گیا. یہ شخص اپنے قبیلے میں واپس پہنچا. وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ اس کے قبیلے کے بعض لوگوں کی نادانی اور غلطی کی وجہ سے دوسرے قبیلے والے خاندان والوں کے مال میں تصرف کی وجہ سے، مال میں تصرف کر دیا، انہوں نے کچھ حق مار لیا یا کچھ کر لیا، اس کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے. لڑائی چھڑ گئی 2 خاندانوں میں، 2 قبیلوں میں، جس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں. جب اس کے قبیلے والے بھی کچھ زخمی دکھے، حالانکہ غلطی اسی کے قبیلے کے کچھ لوگوں کی تھی، یہ شخص اتنا سنتے ہی بے قابو ہو گیا غصے میں، فوراً تلوار کھینچ لی اور جنگ پر آمادہ ہو گیا.
لیکن اسی اسنا میں اسی وقت اسے رسول خدا کی نصیحت یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا تھا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. اس لیے اس نے سوچا کہ یہ غیظ و غضب، جنگ کی تیاری، کشت و خون، یہ جنگ و جہاد، جنگ و جدال کس لیے، یہ کس لیے ہیں؟ بہرحال اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ سوچ کر وہ مخالف قبیلے کے سردار کے سامنے گیا، سامنے والے قبیلے کے سردار کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہارا جو بھی نقصان ہوا ہے میں اپنے پاس سے اس کو پورا کر دوں گا، اور مزید خونریزی کی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اور جنگ کی ضرورت. ٹھیک ہے. اس نے غصے کو رسول کی یاد آ گئی، رسول نے کہا تھا غصہ نہ کرنا، اس لیے اس نے غصے کو پی لیا. سامنے والے قبیلے کے پاس گیا، قبیلے کے سردار کے پاس، کہا کہ جو تمہارا نقصان ہوا ہے میں اپنے پاس سے بھر دوں گا، اور جنگ کی ضرورت نہیں ہے. جب مخالف قبیلے والوں نے اس شخص کی یہ بات سنی تو ان کے غصے کی آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی شرافت اور مردانگی میں تم سے کم نہیں ہیں، لہذا ہم بھی اپنے حق کو معاف کرتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں. دیکھیے اتنے سے جملے سے کتنی موتیں، کتنے خون بہنے سے رک گیا. اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چھوٹے سے حکیمانہ جملے کے ذریعے تباہ کن جنگ کی آگ خاموش ہو گئی. تباہ کن، کیونکہ آپ اگر عرب کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ان کی جنگیں ایسی نہیں ہوتی تھی ایک دن دو دن چلنے والی، یا ایک آدھ ادھر سے قتل ہو گیا، ایک آدھ ادھر سے قتل ہو گیا اور بات ٹھنڈی ہو گئی. 40 سال تک لڑتے تھے. کتنے؟ 40 سال تک لڑتے تھے. اتنی خطرناک جنگیں ہوتی تھیں، اور کس بات پہ؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اور آپ پوری انسانی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں آج تک، ان کی جڑ بنیاد کیا تھی؟ چھوٹی سی، کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ نکلی چوئیا. چھوٹی سی بات پہ جنگیں چھڑتی ہیں ہمیشہ، دیکھ لینا. اور انسانی ہسٹری کی جنگیں تو بعد میں دیکھنا، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آپ میں دیکھ لینا کہ کتنی ناراضگیاں آپ کی جائز ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر اس نے آج وہاں گئے تھے ہم فلاں رشتہ دار کے ہاں، وہ ہمیں دیکھ کے ہنس رہی تھی، تو بس لو جی دشمنی ہو گئی. کیا پتا وہ کیوں ہنس رہی تھی یا کیوں ہنس رہا تھا. فلاں نے آ کے کہہ دیا کہ بھائی فلاں جگہ ذکر چل رہا تھا، اس نے آپ کے بارے میں ایسا کہا، لو جی ناراض ہو کے بیٹھ گئے. یہ پتہ ہی نہیں، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ آدمی آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے اس کی بات، تو یہ دوغلا بھی ہو سکتا ہے. کیا پتا اس نے کہا نہیں کہا، ہم نے اس سے پوچھا نہیں، بغیر پوچھے اس سے ناراض ہو کے بیٹھ گئے. ایسے ویسے ناراض تھوڑا ہی، خوشی غم میں آنا جانا چھوڑ دیا. ایک دوسرے کی غیبتیں شروع ہو گئیں، جو جہاں جا رہے ہیں اس کی برائی، اور یہ لے اور وہ لے. پتہ لگا اتفاق سے کہیں ایسا مسئلہ پھنس گیا، سامنا ہو گیا مثلا. اب جو باتیں کھلکائیں تو پتہ لگا انہوں نے تو ایک لفظ بھی نہ کہا تھا کچھ بھی، وہ تو بیچ والے نے آگ لگا گیا. ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کی یہی پرابلم ہے کہ ہم سے کوئی بھی آ کے کہہ دیتا ہے کہ فلاں جگہ تمہارے بارے میں فلاں یوں کہہ رہا تھا، تو جسے اسلام نے سب سے غیر معتبر انسان کہا ہے، سب سے غیر معتبر انسان کون ہے؟ جو آپ سے آ کر کسی کے بارے میں کہے کہ اس نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے. تو سخت منع کیا گیا کہ اس بات کا اوپر بھروسہ مت کرنا، چاہے وہ کیسی بھی 50 لوگ بھی آ کے کہیں. روایتوں میں یہاں تک ہے 50 یا اس سے زیادہ اتنے لوگ بھی آ کے اگر آپ سے کہیں نا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، تب بھی ان کو جھٹلا دینا، ان کو 50 کو جھٹلا دینا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ آگ لگاتا پھرتا ہے، اسی کی بات پہ پھر بھی یقین کر لیں گے ہم، اور اپنے اچھے خاصے ہمدرد کو کھو دیتے ہیں ہم. ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کو رسوا کیا جانا چاہیے تھا، چغل خور کو ادھر سے ادھر بلا وجہ کی کرنے والے کو، اسی کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے. جبکہ آگے جا کے اسی کتاب میں آئے گا، دیکھنا کہ مولا کائنات نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. ایک نے آ کے کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ تو نے تین خیانتیں کی. ایک تو نے اس کے میرا جو اس پہ بھروسہ تو نے وہ کھو دیا، تو نے یہ کر دیا وہ کر دیا، پھر بھی اسی کو غلط مانا کہ میں تجھے معاف کر سکتا ہوں، نہیں تو پھر میں تجھ سے ملنا چھوڑ دوں گا. اور بھی اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو یہ کہا گیا ہے کہ ایسے انسان کے اوپر توجہ نہ کی جائے، یا توجہ نہ کی جائے، بالکل بھی اس کو نظر انداز کیا جائے، اور الٹا اسی کو الٹا سنا دیا جائے تاکہ اس کی ہمت نہ ہو. ہمارے معاشرے میں اس کا الٹا ہے، اور میں ایسا ہی کہتا ہوں اپنے گھر والوں سے بھی اور سب سے، اور میرا یہی رویہ ہے. اگر مجھ سے کوئی کچھ کہتا ہے رشتہ داروں میں سے آ کے ہمارے گھر میں کہ وہ ایسا ایسا کہہ رہا تھا،
اسی کے سامنے فون ملا دیتا ہوں میں اس سامنے والے کو کہ تم نے ایسا کہا، تو اس سے پتا ہے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یا تو یہ پکڑا جائے گا یا وہ پکڑے جائیں گے ہیں؟ اگر یہ پکڑا گیا تو اس کی آئندہ ہمت نہیں ہوگی کسی اور کے بارے میں ایسا کرنے کی. میں سامنے، اور ہمارے ہاں کیا ہے، بات کہنے سے پہلے ارے بہن دیکھیے بتانا مت، میرا نام تجھے قسم ہے فلاں جگہ تیرے بارے میں ایسا ہو رہا تھا، پہلے ہی ہو گیا بس. اب دنیا بھر کی باتیں ادھر ادھر ہو جا کر دیں گی، کیوں اس کی نہیں ہوں گی اب، کیونکہ قسم دے دی اس نے. ایسے آدمی کا جب بھروسہ نہیں تو قسم کا کیا بھروسہ اس کی. ایسا انسان چاہے وہ سچ بھی کہہ رہا ہو فوراً فون ملا دو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے. اگر کسی نے منع کر دیا ہو تب بھی پہ جی بالکل، یہ قابل اعتماد نہیں ہے یہ شخص. جو رشتوں آپ کو نہیں معلوم کہ کیا کہا گیا ہے، رشتے توڑنا زمین میں وہ ہے فساد برپا کرنے کے برابر ہے. یہ فساد برپا کر رہا ہے زمین میں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی کے سامنے تاکہ اس کی ہمت نہ ہو آئندہ. ایسے لوگ جان بوجھ کے یہی کرتے ہیں، پہلے قسم دے دیں قسم ہے تمہیں کہنا مت، اور ہم اسی کی بات مان لیتے ہیں. ایسا تو جتنا یہ تاکید سے کہے نا کہنا مت، اتنا ہی اس کے سامنے فون ملا دو. ایک دو بار اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا جائے گا، اس کی زندگی میں پھر کبھی ہمت نہیں ہوگی ایسا کرنے کی، کبھی ہمت نہیں ہو سکتی. میں یہی کرتا ہوں، اگر میں گھر ہوں اور کوئی آ کے ایسا کسی کا ذکر شروع کر دیتا ہے، فوراً اسی کے سامنے فون ملا دوں گا کہ رک جاؤ بھی فون ملاتا ہوں. فون ملا کے سامنے، یا پھر ایسے کوئی مسئلہ ہے تو سامنے بول دیتا ہوں کہ ایسا کہہ رہا تھا آپ نے ایسا کہا. تو یا ایک ہی بات ہوگی، یا تو وہ پکڑا جائے گا یا یہ پکڑا جائے گا. وہ پکڑا جائے گا تو وہ وجہ بتائے گا اپنی ناراضگی کی، تو ہم اپنی بتائیں گے کہ ہماری ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی جس پہ تم نے ایسی بات کہی. ورنہ یہ پکڑا جائے گا، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ یہ بیچ والا ہی پکڑا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ لہذا ایسے کو پر روایات میں ہے کہ بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے. اب بتائیے اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی بھی 50 لوگ بھی اگر آپ کے پاس آ کے کہیں نا کہ فلاں شخص ایسا کہہ رہا تھا، تو ان 50 کو جھٹلا دینا. معصوم کی حدیث ہے یہ، ظاہراً 7ویں امام کی. 50 لوگ بھی آ کے کسی کے بارے میں آپ سے کہیں کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، تو ان 50 کو جھٹلا دینا. ہمارے ہاں کیا ہے، ہم جھوٹوں پہ بھروسہ کر لیتے ہیں. لہذا دیکھیے رسول کا ایک جملہ تھا لا تغضب. آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جنگ، ہر ناراضگی، ہر لڑائی کی جڑ جو ہوتی ہے بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، غصہ. غصہ ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کیا ہوا رسول کے اس جملے سے، یہ جنگ رک گئی دو قبیلوں کے درمیان. ٹھیک ہے. لہذا غصے کے متعلق ان روایات سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوئی. ابھی جو پیچھے روایات پڑھی دو چیزیں معلوم ہوئی. شروع کی روایات سے ہمیں معلوم ہوا غصہ کتنی بری چیز ہے، بعد کی روایات سے معلوم ہوا غصے کو پی جانا کتنا اچھا ہے. غصے کی مذمت اور برائی، اور نمبر 2 غصے پر کنٹرول کرنے کی تعریف، ستائش. لیکن کچھ روایات میں غصے کا ایک اور پہلو بھی ہے. مسئلہ وہاں کے آتا ہے کہ بعض روایات میں غصے کی اتنی تعریف کی گئی ہے، اتنی تعریف کی گئی ہے، تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہو گیا. نعوذ باللہ، معصومین جو ہے ایک جگہ تو کہہ رہے ہیں جگہ جگہ کہ غصہ اتنی بری چیز، غصے کو پینا اتنی اچھی چیز، اور بعض روایات میں آیا غصہ بہت اچھی چیز. یہ کیا مسئلہ ہوا ابھی بتاتے ہیں. ایک اور پہلو بھی ملتا ہے، ان روایات میں غصہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے، اس میں تو الٹا کہا گیا غصہ ہو، اور ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ ان روایات سے آپ ملاحظہ کریں گے، یہ غصہ خاص مقصد کے تحت ہے. وہ جو غصہ جس کی تعریف کی گئی ہے وہ غصہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہے. اللہ کے دشمنوں کے، یعنی خدا اور حق بات کے لیے ہونا چاہیے وہ دشمن، وہ غصہ. آپ نے پیچھے ایک روایت پڑھی تھی، یاد ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم. بھول گئے پیچھے؟ اللہ کے رسول ہے محمد اور ان کے اصحاب کہ آپس میں تو بہت رحم دل ہوتے ہیں، لیکن دشمن کے خلاف سخت غصے والے بپڑے ہوئے شیر کی طرح ہوتے ہیں. اسی روایت سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ غصہ آپس کے لیے نہیں ہے مومنین کا، یہ صرف اللہ کے دشمنوں کے لیے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر غصہ اتنی بری چیز ہے، اس کے باوجود بھی خدا نے ہمارے اندر کیوں رکھی یہ چیز؟ اس لیے رکھی کہ اگر غصہ نہ رکھتا تو پتہ لگا خدا کے دشمن کے سامنے بھی آپ دو ملاتے ہوئے نظر آتے. ارے بھائی ٹھیک ہو، اچھی بات.
یہ کرتے ہوئے نظر آتے، جبکہ نہیں، خدا کے دشمن کے خلاف بالکل نہیں، بکھرے ہوئے شیر کی مانند ہونے چاہیے. اس لیے رکھی ہے قوت. اس کا صحیح جگہ کیا ہے غصے کی؟ اللہ کے دشمنوں کے خلاف. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. سمجھ میں